الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں الحمدللہ بخیر و عافیت. آج ہم سب اور آپ سب جو ناظرین دیکھ رہے ہیں 19ویں سحری کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ کہ اے ماہ رمضان ذرا دھیرے چل ابھی خاصا قرض چکانا ہے. سحری کی جگمگ راتوں میں تجدید ایمان کرنا ہے. قرآن کو دل میں بسانا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے. روز جو بناتی ہے افطاری اس کا ہاتھ بٹانا ہے. فضا رسیدہ گلیوں میں افطار کی بہار سجانا ہے. ابھی توبہ کرنا باقی ہے ابھی رب کو خوب منانا ہے. سبحان اللہ. دوزخ سے خود کو بچانا ہے جنت میں گھر بنانا ہے.
اے ماہ رمضان ذرا دھیرے چل ابھی خاصا قرض چکانا ہے. اسی کے ساتھ ذیشان اظہر یعنی میری جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رحمت سحر کی اس سائٹ سے السلام علیکم، خوش آمدید. آج 19 رمضان المبارک ہے، یعنی ایک روزہ رہ گیا جب مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. رمضان آتا ایک گونج سے ہے کہ رمضان آنے والا ہے. چاند دیکھو کہیں روزہ نہ ہو جائے، چاند دیکھ لو کہیں تراویح مس نہ ہو جائے. اور جب رمضان شروع ہوتا ہے، یکم رمضان المبارک کی جب آپ افطار کرتے اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کیسے پر لگاتے ہوئے رحمت مغفرت کا عشرہ اڑت سا چلا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جتنی گھڑیاں آپ کو میسر ہوتی ہیں اس میں آپ اپنے رب کے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے اتنا مانگیں کہ آپ کو اگلے 11 مہینے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو دیتی ہے اور دیتی ہی چلی جاتی ہے. اور دنیا میں اگر آپ کسی سے لو لگاتے ہیں، یعنی آپ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں کہ یہ انسان میرے لیے اتنا کر دے گا یا مجھے فی الوقت اتنی مصیبت ہے تو یہ میری مدد کر دے گا، تو یقین جانیے کہ کسی نہ کسی موڑ پر آ کر وہ احسان ضرور چڑھائے گا کہ میں نے اس ٹائم پر مدد کی تھی. میرا گناہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے تمام مومنین میں بٹھا کر بھی پردہ دار رکھتا ہے. وہ واحد خدا کی ذات ہے جو آپ کا پردہ رکھتی ہے. اسی کے ساتھ سائمہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو 19واں سحری. اور ایک دم سے یکم سحری کی اور آج ہم 19 پتہ ہی نہیں چلا. یکم سحری کی اگر ہم بات کریں سائمہ تو کتنی جلدی تھی، جلدی سے تراویح پڑھ کے پہنچ جانا. بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور خاص طور پر رمضان میں بلکہ میں کہوں گی کہ ایسا وقت جا رہا ہوتا ہے کیونکہ بس ہم لوگ کی مصروفیت بھی، پھر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا کہ جس طریقے سے ہم اور آپ مل کر ٹرانسمیشن کریں، اللہ قبول و منظور عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ ہمیشہ کسی کی آہ سے ڈرنا چاہیے. کل ایک شخص میرے پاس آیا روٹی مانگنے، جیسے ہوتا ہے نا کہ دروازے پر آتے ہیں، تو اس کو روٹی دے دی. اس نے اس روٹی کے بدلے کروڑوں دعائیں مجھے دے دی. سبحان اللہ. تو میں نے دل میں سوچا کہ غریب وہ تھا یا میں؟ ایسا ہی ہے، مطلب ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ وہ تھا جو مانگنے کے لیے آیا اور دے کر چلا گیا کروڑوں دعائیں. اور آپ نے یہاں پر ڈپازٹ کروایا، وہاں کا بینک اکاؤنٹ بنا دیا. یہ چیز ہم بہت کم سوچتے ہیں. لیکن ایک چیز سائمہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے اسٹریٹ بیگرز ہیں، یعنی جو پیشہ ورانہ بھکاری ہیں، وہ سفید پوش طبقے کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ان کا ملیہ میٹ کر دیا کہ آپ کسی پر بلیو نہیں کر سکتے. اور آج کل بھائیوں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سوسان جو گلیاں ہیں، جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، بھائی دیکھ رہے ہیں، کہ کسی بھی بیگر کے پاس یعنی بھکاری کے پاس بھی نہ روکے، کیونکہ وہ بھکاری کے روپ میں لوٹیرا بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سائمہ آج میں یہ بھی کہوں گا کہ جب ہم نے رحمت سحر شروع کیا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اتنے خوبصورت مہمان ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں گے. اور اس پروگرام کو لوگ کہتے ہیں 4 چاند لگائیں گے، میں کہتے کروڑوں چاند لگائیں گے. اور اسی کے ساتھ دائیں جانب دیکھیں یا بائیں جانب دیکھیں، جتنے بھی مہمان موجود ہیں دونوں ویلفیئر سے موجود ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ ویلفیئر سے. پہلے جن کو میں انٹروڈیوس تو سائمہ کروائیں گے، لیکن ان کے بارے میں ہی کہتا چاہوں. سائمہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ایک خواب ہوتا ہے کہ میں تو سرجریز میں جاؤں گا، میں آپ کو ٹریٹمنٹس میں جاؤں گا اور میں کروڑوں کما کر عائش کی زندگی ہوگی، تارا لگی ہوئی گاڑی نیچے کھڑی ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے. لیکن جو میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، دونوں ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ اور اپنی فیلڈ میں مانے جانے ڈاکٹرز ہیں، لیکن انہوں نے فلاحی کام کو ترجیح دی. اور ساتھ ساتھ ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کام ڈاکٹر والا ہی کر رہے ہیں، کیمپس میں کر رہے ہیں، فری کیمپس لگا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ دیر سے پہلے ہم ان کو انٹروڈیوس کروا دیں. سب سے پہلے تو میں قاری محمد اشفاق صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت سیرت انہوں نے پیش کی. اور ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں ڈاکٹر وردہ خان جو گائنی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ڈاکٹر محمد عالم صاحب. السلام علیکم دونوں کو تہہ دل سے خوش آمدید. آپ کو رمضان مبارک، کیونکہ آپ دونوں ملے بہت لیٹ ہیں ہمیں. اگر آپ پہلے ملتے تو آپ کو پہلے بولتے. بہت ساری فیسلٹیز جو ہے نا وہ ہم لے سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلا سوال سائمہ اجازت؟ جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، بی ڈی ایس کے پہلے سال میں ہوتے ہیں، جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیں گے، گلے میں اسٹیٹسکوپ ہوگا اور پھر ہم ایک شان سے گزریں گے اور کوئی بھی آئے گا تو اس کو بولیں گے بھائی ابھی ٹائم یہ پیشنٹ دیکھ کر آتا ہوں یا آتی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کیسے کنورٹ ہو گئے اس طرف کہ بالکل ہی جو افورڈیبل لوگ نہیں انہیں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے آپ لوگوں نے ان کا کہا کہ نہیں ان کی مدد کرنی ہے؟ تو ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا تھا وردہ زندگی میں، یا کسی ایسے پیشنٹ کو دیکھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں اب ہاسپٹل نہیں، سب کے گھروں کے پاس جا کر کیمپس لگانے ہیں؟ جس وقت ہماری اسٹڈی چل رہی ہوتی ہے تو شوق ایسا ہی ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی ہم ڈاکٹر بنیں گے اور ہم نے اتنا پیسے بھی کمانے، ہوتی ہے سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹس کی. لیکن جب میں اس پیشے میں آئی تو ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، پھر ہم نے ایک این جی او 2016 میں جو ہے وہ رجسٹرڈ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی 2016 سے ہم نے اپنی این جی او الصاف کے نام سے
رجسٹرڈ کی ماشاءاللہ اب اس میں اتنا دل لگ گیا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے ان لوگوں کی مدد کریں جن کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو پیسہ کمانے کا فی الحال وہ شوق ہمارا ایک طرف الگ ہو گیا ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ فری میڈیکل کیمپنگز کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھوں میں, ایسے ایریاز میں جہاں پہ ہم جیسے این جی اوز کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو. وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کہ سامنے نہیں آتے, جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ ایسے بیگرز بھی ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جن کا حق ہوتا ہے وہ مستحق وہ مار دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو ہم لوگ ایسے سلیکٹ کرتے ہیں ایسے ایریاز جہاں پر ہم جیسے این جی اوز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جا کے مدد کرتے ہیں راشن کے حوالے سے, میڈیسینس کے حوالے سے. صحیح. کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہم کر سکیں ان کے لیے. ورنہ یہاں پہ ایک بات میں بولوں گا کہ آپ نے کہا کہ پیسے کی آپ کو لالچ نہیں, یہاں پہ آپ غلط ہیں. آپ نے دنیاوی پیسے نہیں, جنت میں اکاؤنٹ کھلوا لیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ جس طریقے سے فری کیمپس ہیں یہ ساری چیز, تو اس میں کیا آپ کا کوئی ساتھ کوئی دے رہے ہوتے ہیں لوگ, یا یہ آپ کے اپنے اون پہ سارے سلسلے ہوتے ہیں, سیلف آپ اپنا اب تک جتنا بھی ہم نے کام کیا اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے. اچھا, یعنی کوئی مخیر حضرات یا کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو میں یہ دیکھنے والوں کو سٹارٹنگ میں ہی کہوں گا کہ یہ جو اصاف کے نام سے الاصاف ٹرسٹ جو ہے, ہماری جو ہے پوری این جی او کا نام الاصاف میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر ویلفیئر آرگنائزیشن. اچھا ماشاءاللہ. باقی کا ان سے دیکھ لیجیے گا, الاصاف میں بتاتا ہوں. تو آپ اس کے تحت ان لوگوں کی مدد ضرور کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو, اچھا ایک چیز اور سائمہ, کہ جو کیمرے پر آتا ہے اس کو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری پکڑ ہو جائے گی, تو وہی لوگ کیمرے کے سامنے بیٹھتے جو واقعی میں حقیقی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ دونوں کو ایک تو شکریہ بھی ادا کروں گا کہ جو ہماری کراچی کی عوام ہے واقعی میں بہت زیادہ اس وقت ہیلتھ ایشوز ان کو بہت زیادہ ہیں. کیونکہ رمضان میں آپ یہ سمجھیں وردہ کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ رمضان میں زیادہ اور لوگ مزید سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کو واقعی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ تلاش کرنا یا ڈھونڈنا, تو کوئی ایسی کوئی ہیلپ لائن یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے آپ کے پاس کہ کوئی لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں, کس طریقے سے آپ سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے پاس پہلے سے ہی اپلیکیشن, جیسے کہ راشن کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو اپلیکیشنز پہلے سے ہی ہمارے پاس فائلز جو ہیں وہ جمع تھی. نہیں تو کہاں سے آتی ہیں, یہی وہ پوچھنا چاہ رہے کہ ایریاز میں ہم کلینک کر رہے ہیں. بالکل غریب بستی ہے تو وہاں پر جو بھی رہتے ہیں رہائشی, وہ لوگ ہمیں پہلے سے ہی کہ باجی ہم جو ہیں وہ رمضان میں راشن, ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ رمضان میں راشن آئے گا, تو پہلے سے اپنے این آئی سی اور اپلیکیشن جمع کرا کے چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کچھ بھی پیسے جوڑ توڑ, کیونکہ ابھی تک ہمیں فنڈنگز کے کوئی ذرائع نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہی پیسوں سے ہم اپنے کلینکس کے کچھ پیسے جوڑ توڑ کے کچھ اپنی طرف سے کرا کے جو ہے وہ راشن کی پوری اسکیم تیار کرتے ہیں. اور پھر ان لوگوں میں جب وقت آتا ہے رمضان کا تو ان میں تقسیم کر دیتے ہیں شروع کے روزوں میں ہی. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب شروع کیا, کیونکہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر وردہ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ملی تھی, تو آپ نے پھر ایک 2016 میں اس کو فائل کیا کہ ہمیں ایک این جی او بنانی چاہیے. اس کے پس منظر کیا واقعہ تھا کہ آپ نے یہ سوچا کہ نہیں اب اس آرگنائزیشن کو سامنے آ جانا چاہیے؟ گھر کے کسی نے کہا تھا یا علاقے میں کوئی ایسے حالات رونما ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے کہا کہ نہیں یہ این جی او بنے گی؟ دراصل 95 میں گریجویٹ ہوں میں ماشاءاللہ. اس کے بعد مختلف ہاسپٹلس میں, سرکاری ادارے میں, پرائیویٹ اس میں کام کرتا رہا, اور پھر وہاں پہ صحت کی جو حالت دیکھی وہ یہ تھی کہ پیسہ از ایوری تھنگ, کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر آپ سروائیو کر سکتے ہیں, پیسہ نہیں ہے تو پھر سرکاری ہاسپٹلوں میں یا گھر پہ ہی جو ہے نا وہ بالکل سچی بات بولی ہے, بالکل سچی بات بولی ہے, قسم پرسی کی حالت میں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہم نے سلیکشن کیا گاؤں میں, گوٹوں میں, ابھی بھی ہماری 5 سے 6 کلینکس چل رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت مطلب 50 روپے, تاکہ اس کو اس بات کی فیلنگ نہ ہو کہ یعنی آج کے دور میں آپ جو فیس لے رہے ہیں وہ 50 روپے لے رہے ہیں. اچھا, 50 روپے میں میڈیسن سے لانے کے ساتھ ہیں؟ نہیں, 50 روپے میں ان کو ڈائگنوسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس اویلیبل میڈیسن ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. صحیح. کچھ باہر سے لکھ دیتے. اچھا, آپ ایسا تو نہیں کرتے نا کہ میں, کیونکہ 2-3 ہاسپٹل ایسے ہیں جو کہ صرف وہ نیلی والے پتے میں جو آتی ہے بخار کی دوائی 2 وہ بھی دے دیتے, کہتے ہیں یہ بھی ختم ہوگی باہر سے لینا. نہیں, تو یہ چیزیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی واقعی میں مدد کریں, کیونکہ بخار بھی اگر آپ کو ہو جائے تو آپ خود نہیں اٹھ سکتے, تو ان لوگوں کی مدد کریں. یہ تو ان لوگوں کی ان بستیوں میں جانے جہاں شاید آپ جانا بھی پسند نہ کریں کہ مٹی ہے یا گندگی ہے, لیکن یہ وہاں پر بھی موجود ہے. تو میری ریکویسٹ ہے سائمہ, آپ سے بھی میں کہوں گا کہ ریکویسٹ کریں. بالکل, میں اپنے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں میں ان سے میں ریکویسٹ کروں گی اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو واقعی کام کر رہے ہیں, جن کا کام نظر آ رہا ہے, اور جو صرف یہ نہیں کہ باتوں میں ہو, وہ امپلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگ. بالکل جی. ایک اور دوست ہمارے ساتھ این جی او سے موجود ہے, ان کا نام بتائے گا, کیونکہ سائمہ نے سارے نام لکھے, مجھے لکھنا ہی نہیں ہے. میرے ساتھ یہاں پر ہیں محمد اسماعیل خان گوپانگ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में रहमत सहर में। जी अब सवाल आप बिल्कुल, कर सकते मैं हैं। सवाल ये करता हूँ कि आपकी एनजीओ भी यही बेस्ड काम कर रही है या कुछ डिफरेंट है आपका? मेरा काफ़ी शोबों पे मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा माशाल्लाह, खाली मेडिकल पे नहीं काम कर रहा हूँ। ठीक ठीक, एजुकेशन के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ सही। और स्प्रे वगैरह के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। स्प्रे, जी, इट मींस स्प्रे, ये जो ये डेंगू मच्छर मारे अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मैं भी आपसे पूछने वाली थी, ये जो आपकी जैकेट है इसका कुछ खास स्पेसिफिक कोई सिलसिला है या आपको ये एक तरीके से मोनोग्राम है? मोनोग्राम्स हैं, आइडेंटिफिकेशन नोट है आपका कि जो आपने पहनी जी है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, इसमें नाम वगैरह प्रिंट होगा आपका? हाँ, KGF लिखा हुआ। KGF तो लिखा हुआ आपके है। जितने जो लोग आपके साथ मतलब कनेक्टेड हैं वो सब ये कैरी करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, आप जो है वो डेंगू का जो स्प्रे है वो घर घर जाके करते हैं या मोहल्लों में बाहर जाकर करते हैं? कराची में भी हम कर रहे हैं और अंदरून सिंध में सबसे ज्यादा काम हमारा अंदरून सिंध में जो जहाँ सैलाब वगैरह मुतासिरीन सही, वगैरह सही। थे। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो ये बताएं कि एजुकेशन में आप किस नौयत की मदद करते हैं? बच्चों को एडमिशंस करवाते हैं या कहते हैं कि पैसे तुम ले आओ, जहां नहीं मिलता तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देते हैं, या फीसेस भी आप देते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जो अंदरून सिंध हमारे कोचिंग सेंटर बने हुए हैं बच्चों के लिए, कडियारों में भी बना हुआ है हमारा, कमालदेरों में भी बना हुआ है और कंबर में भी बना हुआ है हमारा कोचिंग सेंटर। तो वहाँ हमने असातिज़ा रखे हुए हैं जो बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ अच्छी बातों में जब तक नाते रसूल मबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना हो तो कहते हैं कि रौनक ही नहीं बिल्कुल, आती उससे है। पहले हमदे बारी ताला अगर हो जाए तो ठीक मैं है। समझती हूँ कि अल्लाह के कलाम से हमने माशाल्लाह से ठीक, ठीक, आगाज़ किया, और हमदे बारी ताला के बाद हमारे साथ यहाँ बहुत ही खूबसूरत सनाख्वां जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं बल्कि आके फ्लोर पे देख रही होती हूँ अगर ये हाँ हैं तो जी, फिर मैं हाँ। अपनी फरमाइश से ना सुन सकती हूँ। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कारी उबैदुल्लाह जो है माशाल्लाह से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और मैं जैसी फ्लोर पे आई हूँ मैंने आपको देखा तो मैंने कहा आज मेरी पसंद की नात होने वाली है। बिल्कुल जी, ऐसा ही यार उन्होंने बताई भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहले हमदे बारी पहले ताला हमदे साइमा बारी पहले के पेश करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम नात की तरफ चलेंगे। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर। अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह बंदे हरदम अल्लाह हो, पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू, अल्लाह बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी, अल्लाह बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, सब कुछ जाने जान बूझ के बने हैं क्यों अनजान, बने हैं क्यों अनजान, दारा और सिकंदर जैसे शहंशाली शान, शहंशाली शान, लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान, तेरी क्या औकात है बंदे कुछ भी नहीं है तू, अल्लाह बाक़ी मिन कुल्ली फ़ानी, तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए, मौत खड़ी है सर पे तेरे, जाने कब आ
ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سائمہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کیا. یعنی ہم نے پہلا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام جس بھی چیز میں شامل ہو اس میں برکت اور رحمت آتی ہے. اسی کے ساتھ میں قاری عبید اللہ سے کہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کر کر ہمیں مزید ان گلیوں میں گھما دیں کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم مہمان ہونا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن. اب یہی ہے کام صبح و شام. اب یہی شغل رات دن. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سب کے لبوں دہن کا نور مدح سرائے حضور. سب کے لبوں دہن کا نور مدح سرائے حضور. بزم مکان لا مکان بزم مکان لا مکان. حور و فرشتہ انس و جن حور و فرشتہ انس و جن. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ قاری عبید اللہ صاحب میں کہتا ہوں کہ آپ سما باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان ان گلیوں میں کھو جاتا ہے یا جو نہیں گیا ہوتا اس کی شدت بڑھ جاتی ہے کہ میں کب پہنچوں اس جگہ پر, یا جو
होकर आ जाते हैं उनकी तो तड़प फिर बिल्कुल ही अभी तो मुख्तलिफ होती है। मेरी कैफियत ऐसी हो रही थी कि मैं आपको बोल दूं कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हमारा टाइम कुछ कम हो रहा होता है, हम इशारे से बोल रहे होते हैं, लेकिन आपका जो पढ़ने का अंदाज है ना कारी साहब, अल्लाह आपको बहुत बुलंद बाला मकाम अता आमीन, फरमाए। आमीन। क्योंकि कुछ आवाज़ें, कुछ जो बोलने का, पढ़ने का जो अंदाज होता है ना, वो आपको वाकई कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्योंकि इन्हीं जिसे कहते हैं ना कि इन कलामों से ही तो हमारी हाजिरी भी वहां पर हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह कल रिजवान गुम्मन ने सुनाया दरिया हमारा है, हाँ, मैं मैंने कहता हूँ कि बार वो जाके मैंने बात सुना सुना। कि बस अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे ही ट्रांसमिशंस का हिस्सा बनाए जहाँ पे आपको वो लोग मिलते हैं जो कि आपकी आखिरत संवारते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। दुनिया में तो जीना है। और कहते हैं कि किसी ने एक साहब किसी बुजुर्ग से पूछा कि मुझे जिंदगी का मफहूम चाहिए कि जिंदगी क्या है, तो उन्होंने बड़े प्यारे अल्फाजों में कहा कि अजान से नमाज तक का फासला जो है वो जिंदगी है। तो दरियाफ्त ये किया गया कि कब कि जब इंसान पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है, और जब रुखसत होता है तो नमाज जनाजा अदा करके उसको अकेला नामा अमाल के साथ जमीन दोस्त कर दिया जाता है। और ये चीज होती है कि तब आपके अमाल सामने आते हैं। और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो अब आपने ये कहा, अच्छा मैंने जितने भी लोगों से मेरी अभी तक बात हुई, मैं एक प्रिंट नहीं कर रहा आप पे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप शादी वगैरह में भी लोगों की मामलत करते हैं, यानी जहेज, क्योंकि आजकल बच्चियां बैठी रह जाती हैं जहेज की वजह से, या किसी की निकाह का खाना नहीं है तो वो भी अरेंज करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं जो हम अपनी बिसात के मुताबिक कर सकते हैं वो सही। करते हैं। तो आपके साथ लोग जुड़े हैं या पर्सनली अपने ही पॉकेट से करते हैं ये चीजें? हकीकत ये है कि मेरा गोपांग कबीले से ताल्लुक़ है, और मेरा गोपांग कबीला पाकिस्तान में बहुत बड़ा कबीला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जो अपने कबीले वाले हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो सरदार हैं, या जो जिस तरीके से हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो KGF को ताउन करते हैं, KGF को डोनेट करते हैं। तो उस सिलसिले से हम आगे अपना सिलसिला चला रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, रियलाइज करते हैं। तो ये बहुत देखिए आपके घर में ही यहाँ से आपके लोग जो है वो बढ़ चढ़कर माशाल्लाह से हिस्सा ले रहे होते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबीले वालों ने जितना मेरा साथ दिया शायद किसी ने दिया हो। समझे, आप एक एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल साहिबा, मैं ये कहूंगा कि आपका भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने ये कहा कि मैं जिस कबीले से नहीं, आपने अपने कबीले का नाम लिया। ये चीज बहुत मैटर करती है। देखिए इंसान है ना, इंसान वो सिर्फ रब की जात है जिसके मतात नहीं भी करते, 5 वक्त नमाज नहीं भी पढ़ते, सजदा रेज नहीं भी होते, फिर भी वो भूखा उठाता है, सुलाता भूखा नहीं है। वो तो उसको भी खिलाता है जो उसको मानता नहीं है। तो वही चीज के माशाल्लाह ऐसी ही चीजें होनी चाहिए कि जो अपने मोहसिन होते हैं उनको आपने कभी नहीं भूलना। और बिल्कुल मोहसिन का नाम आता है तो मेरे कान में जो आवाज आ रही है, रमीज भाई मेरे मोहसिन ही है कि जो मुझे बात बात पे बताते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर वर्दा, डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर वर्दा, मुझे ये बताइएगा कि जब फीमेल पेशेंट, क्योंकि आप जब कैंप्स कर रही होती हैं तो फीमेल पेशेंट्स भी आती हैं, ठीक है, दूसरा सवाल आपने करना। तो मुझे ये बताएं कि जब बच्चियों को लेकर आते हैं या बच्चियों के अंदर, क्योंकि अंदरूनी सिंध अभी भी इस चीज का बड़ा फुकदान है कि बेटी पर इतना फोकस नहीं करते, तो अगर बच्ची बीमार है, उसको बुखार है या बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो बाप बाहर खड़ा होकर नहीं जल्दी जल्दी फारिग करवाओ, इसको कोई मसला नहीं, बेटा मेरा बीमार है, हालांकि बेटे को कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे केसेस आते हैं आपके सामने? बिल्कुल, ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं। तो फिर उसको डॉक्टर वर्दा कैसे डील करती हैं अपने अंदाज में? देखें, ऐसा वाकई में जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि बेटी पे वाकई में इतना वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो बेटे पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। बीवियां 4 चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि फुल जो ट्रीटमेंट होता है ना, फुल डोजेज होती हैं, तो वो अपनी बेटी के लिए फुल डोजेज वो जो है वो प्रीफर नहीं करते, कहते नहीं बस वो जो बेटा अगर आता है ना तो कहते हैं कि नहीं इसको इंजेक्शन भी लगा दो, उसको गायनी वाली दवाई भी दे दो, कहीं आज भी ये चीज हालत ही कहूंगी मैं तो कि ये है। बिल्कुल, और ऐसे तो मैं डेली केसेस देखती हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो आप उनको कुछ मोटिवेट करती हैं, कुछ बताती हैं अपने एज ए डॉक्टर? जब उनको बेटी की सवाल, जैसे आपने किया बेटी का सवाल, तो उस वक्त उनके पास पैसे खत्म हो नहीं। एक बात और है कि आपने कहा कि आप मोटिवेट नहीं करते, वो मोटा वेट उठा के मारते कि बेटी की बात ऐसा है डॉक्टर साहब? अल्लाह तो मैं ये कहता हूं कि शायद हम इसी वजह से आज डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं कि नबी के जिगर का टुकड़ा तो बेटी थी, नबी की आल तो बेटी ने चलाई, तो फिर हम क्यों? आप यकीन करो, जब मैं मक्का शरीफ गई थी ज़िशान, मैं बल्कि ये शेयर करना चाहूँगी, मैंने वो जगह देखी जहाँ पर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था बच्चियों को। उस जगह को देखकर कुछ जैसे कहते हैं ना कि अलग से एक वीरानियत सी, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, यानी वो वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऐसे ही है जिंदा। आप ये सोचें कि चलो एक इंसान, एक शख्स दुनिया से जा चुका है, उसको दफनाना और जिंदा,
تو وہ تو جگہ بس ایسی ہے کہ وہاں پر جتنی کوشش کر لی سعودی گورنمنٹ نے کچھ بھی بنانے کی, کچھ نہیں بن سکا. لیکن آج بھی وہ جگہ, وہ احاطہ جو ہے وہ کور. یہ تو آپ ابھی بول رہی ہیں 5 دن پہلے کی اگر آپ نیوز دیکھیں تو حضرت نے بیوی کو مطلب ان کا وہ سی سیکشن ہوا تھا, تو بیوی کو یہ کہا کہ تمہیں ہمت کرنی چاہیے, اندرون سندھ کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ تمہیں ہمت کرنی چاہیے کہ واش روم خود جاؤ, تاکہ گھر پہ بھی جا کے تو کام کرنا ہے. بیوی واش روم گئی ہے, بیچی کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کو مار دیا, اور باقی جب آئی تو کہتی پتہ نہیں اس کا سانس کیسے خراب ہوا. تو پھر مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ پہ پکڑ لیا گیا, اس نے کہا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی. تو بھائی فقدان اس چیز کا ہے کہ تھوڑی سی نالج اپنے دماغ کے اندر ڈال لو. اور میں کھلے عام وتھ سوری میں سب سے یہ کہوں گا کہ بیٹی اور بیٹا ہونا مرد پر ہوتا ہے, عورت کا کوئی عمل دخل نہیں. عورت تو صرف ذریعہ ہے کہ وہ دنیا میں آپ کو اولاد پیدا کر کے دے رہی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر مہتاب؟ بالکل ایسے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر بیمار نہیں بھی ہے تو کیمپس تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ پیمپرڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں جو کچھ امائیں آ جاتی ہیں, وہ کہتی نہیں ہم تو بہت بیمار ہیں, بہت اب کچھ بھی طبیعت خراب نہیں ہے, تو پھر آپ ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ بہت بیمار ہیں اور اچھا آپ کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ایگزیکٹلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جن ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں انتہائی ڈیزرونگ ایریا ہے, اور وہاں پہ سب سے بڑی بات تو علم کی بہت کمی ہے, نالج نہیں ہے, پڑھے لکھے جو لوگ باتیں نہیں, ہو رہی ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ کس طرح پڑھے لکھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے, اور ان کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ کام کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی پریکٹیکل دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں, جس طریقے سے جیسے ڈاکٹر وردہ خان نے بتایا کہ لڑکیوں کو پریفرنس نہیں ہے, لڑکوں کو پریفرنس ہے. پھر اگر کوئی بوڑھی خاتون آ گئی تو ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایکسٹرا باتیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی, آپ کو خود ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے بیٹھ کر کے ایگزیکٹلی کہنا کیا چاہ رہی ہیں, کیونکہ بعض دفعہ لینگویجز کا, اور سب سے بڑی بات کہ وہ علم نہیں ہے. تو پھر آپ کا میں تھوڑا سا یہ پوچھوں گا, مجھے بھی ایکسپلین کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اب آپ کو فارمولا بتانا ہے کہ دوائی اس طرح بنائیں, تو پھر الفاظ کیسے نکالتے ہیں؟ یہ بنا کے دکھاتے ہیں اتنا یہ ڈال لیں, اتنے ڈھکن ایسے ڈالیں, ایسے ہلائیں اور ایسے پی جائیں. اگر ان کی سندھی اسپیک بھی ہوتے ہیں, پٹھان بھی ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا آسانی کی ہے کہ ہم نے ایک سندھی اور ایک سندھی خاندان سے لڑکا رکھا ہوا ہے, اور جو ہمارا چھوٹا کمپاؤنڈرنگ سیکھ گیا ہے ماشاءاللہ, بہت کام سیکھ گیا ہے, اور ایک جو ہے پٹھان فیملی سے رکھا ہوا ہے. تو جو پٹھان پیشنٹس آتے ہیں تو وہ ہمیں باقاعدہ ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں, اور اگر سندھی فیملی سے آتے ہیں تو وہ سندھی لڑکا بتا دیتا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا, میں کہوں گا کہ بہت خوبصورت قوم ہے میرے ملک کی بلوچی, لیکن بلوچی لوگ بات کرتے اصل میں غصہ کر رہے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, لیکن بہت خوبصورت قوم ہے ہماری بلوچی. جی آپ کی طرف آتے ہیں غمان صاحب, کہ میں کیونکہ آپ اپنے قبیلے کو پریفرنس دے رہے ہیں ماشاءاللہ, تو میں اسی نام سے آپ کو بلانا پریفر کروں گا. تو آپ کے یہاں پر جب میڈیکل کیمپس وغیرہ آپ کے وہاں پہ بھی لگتے ہیں؟ جی بالکل لگتے ہیں. میرے پاس اس ٹائم 32 ایمبولینس ہیں ماشاءاللہ, اور میں پورے پاکستان میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ. تو ایمبولینسز کا جو کام ہے یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایکسیڈنٹڈ کیس آپ کو نظر آتا ہے روڈ پر, آپ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, تو وہ فری آف کاسٹ ہاسپٹل پہنچاتے ہیں, اس سے پیسے چارج کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل فری آف کاسٹ. بالکل فری آف کاسٹ ہے. اچھا, اگر کوئی لاوارث لاش ہے تو اس کو آپ جو مطلب جو ادارے بنے ہوئے ہیں, 3-4 ادارے جو میجر ہیں یہاں پر, یا آپ اپنے پاس آپ کے پاس سب کھانا ہے کہ آپ 2-3 دن ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیتے ہیں؟ نہیں, سرد کھانے کی تو جگہ میں نے لی ہے, لیکن ابھی تک ہم نے سرد کھانا اپنا بنایا نہیں. صحیح. تو مطلب آپ دوسری جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی ایک انسانی نیکی ہے کہ پردہ ہر ایک کو چاہیے, اور جب آپ دنیا میں بھی آتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو پردہ آپ کو لازم کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ذیشان کی زندگی حقیقت میں بہت خوبصورت ہے, اور جب اس طرح کے لوگ جب جڑ جاتے ہیں, جب ویلفیئر لے کر سامنے آتے ہیں, تو واقعی لگتا ہے کہ زندگی کو سنبھالنے کے لیے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ موجود ہیں. بالکل. اور سائمہ, ان لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. یہ تو ہم بہت آسانیوں میں گھوم رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے گیس چلی جاتی ہے تو پرابلم ہے, بجلی چلی جاتی ہے تو ہم بہت بری باتیں بولتے ہیں, لیکن ان سے پوچھیں جن کو صحت میسر نہیں ہے, اور صحت ایک عطا ہے خدا کی جو کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ دوا بھی کھاتے ہیں تو اوپر سے شفا ہے تو آپ کو شفا ملے گی, ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے, ڈاکٹر وردہ خان اچھی نہیں, اچھا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہ دونوں ہی اچھے نہیں کیونکہ اوپر سے شفا نہیں ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ اپنے لیے جب بھی دعا مانگیں تو صحت کے لیے دعا مانگا کریں, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. اور وہ صحت جو ہے آپ کو کبھی زندگی میں کسی فرد کا محتاج نہیں ہونے دیتی. ایسا ہی ہے, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو آپ زندگی میں جی رہے ہیں. ذرا سا آپ بیڈ پر چلے جائیں تو آپ کو سارے رشتے
سارے لوگ ساری زندگی میں دنیا کے جتنے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے بہت پیارے ہیں, بہت قریب ہیں, سب سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ چیز میں چاہوں گی کہ زندگی میں اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو صحت کے ساتھ زندگی اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ دور رہے. آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ سائمہ کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں, بندے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اپنی 200 سال پرانا قصہ نکال کے لیا, تو بندے کو پوچھتا ہی نہیں ہے تو مجھے بھی وہ تو بیچارہ بتانا چاہتا ہے. تو آپ کے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہوں گے جو آ کے بیٹھتے ہیں کہ مجھے اماں نے اپنی جوانی کا قصہ بتایا کہ جب وہ پہلی دفعہ دلہن بنی تھی, بندہ اپنا درد بھول جاتا ہے. ایسے تو پھر اس ٹائم پہ کیسے آپ ٹیکل کرتی ہیں؟ کبھی کبھی تو مزاحیہ طور پر ان کی باتیں سن لیتے ہیں, کبھی ان کو حوصلہ دے دیتے ہیں. اچھا, تو یہ چیزیں تو اس ٹائم ایسا ہوتا ہے. تو یہ جب روٹین سے آپ لوگ ہٹتے ہیں تو تھوڑا غصہ تو آتا ہوگا؟ نہیں, کبھی کبھی ایسا موڈ چڑچڑا ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا کام برداشت کرنا ہے. برداشت, یہ چیز مجھے آپ کی بہت اچھی لگی کہ جو ٹالرنس ہے نا, برداشت, یہ جس انسان میں ہے تو وہ کامیاب ہے زندگی کے اندر. وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر بناتے ہیں ان کو چھریاں ہتھوڑے دے دیتے کہ یہاں سے کاٹنا ہے, برداشت کر کے. اچھا, کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں ذیشان, مطلب میڈیسن وغیرہ تو ہم بعد میں لے رہے ہوتے ہیں نا, لیکن ان کا بولنے کا انداز اور ان کی جو ایک ادائیگی ہوتی ہے نا بات کرنے کی, وہ آدھی بیماری تو وہیں بندے کی ختم ہو جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں وردہ بھی کچھ ایسی ہے. ڈاکٹر وردہ, ایک سوال میں پوچھوں گا کہ اکثر کیمپس میں لوگ آتے ہیں, سوری اگر آپ کو برا لگے تو میں آن ایئر سوری بھی کر رہا ہوں, تو کچھ لوگ آ کے امائیں بھی بولتی ہوں گی بیٹا بہت اچھی, ہمیں بھی ایسی ہی بہو چاہیے, کبھی ایسا ہوا؟ ایسا ہوا ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو ساری وہ باتیں کر رہے ہیں. ایسا کیمپ میں نہیں, ایسا کلینک میں ضرور ہوا ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ شادی دفتر کہ وہ اپنے بھائی کا رشتہ لے کے تمہارے پاس آ جائے, کیونکہ وہ کچھ سوال ایسے کر گئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی شادی ہو گئی. اچھا, ڈاکٹر صاحب آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو ڈیٹیل معلوم جب گئی تو جب میں نے سب بات ڈاکٹر صاحب کو بتائی تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کا رشتہ لے کے. ڈاکٹر صاحب یہ چیز بھی اچھی ہو سکتی ہے, ڈاکٹر وردہ صبح کلینک کرے اور رات میں دفتر شادی دفتر سنبھالیں, اتنا زبردست ہو جائے کہ آپ رشتے بھی کروانے. باتوں کو بعض دفعہ سننا پڑتا ہے اگلے کی تشفی کے لیے. بالکل صحیح بات. اور خواتین کا لنک بھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا, خاص طور پر جو دیہی خواتین ہے یا اس طرح کے انٹیریئرز کی اگر بات کریں تو وہ تو زیادہ تر اپنی بیماریوں کو چھوڑ کر وہ ان سب چیزوں میں انوالو ہو کے اپنا کو اور کوشش کرتی ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہو گئے, اس طرح کی باتوں سے وہ انوالو ہو جاتی ہیں تو ان کے سارے درد تکلیفیں سب دور ہو جاتی ہیں. ہم گمان صاحب کی طرف چلیں گے کہ انٹیریئر سندھ میں ایک راج ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ میں نے جو بول دیا وہ صحیح ہے باقی سب خراب ہے, ایسا بھی ہے انٹیریئر میں؟ میرے دل کی بات آپ نے کی ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس چیزوں کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ پر آپ صحیح ہیں دوسرے لوگ غلط ہیں, آپ نے یہاں کیمپ لگانا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرنے دیتے یہ کام, یا آپ کی کام میں دراڑ یا اڑچن ڈالتے, تو ان لوگوں کو آپ کیسے جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں؟ بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہمارے ساتھ خود ہوا ہے, کیونکہ جب ہم سیلاب متاثرین کے اوپر کام کرنے کے لیے گئے تھے, وہاں مچھر مار اسپرے کر رہے تھے, تو پڑھی لکھی فیملی, میں نام شو نہیں کرتا ہوں, پڑھی لکھی فیملی, کورٹ کچہری میں ایڈوکیٹس ہے, انہوں نے ہمارے رضاکاروں کو دھکے وغیرہ دیے, مشینیں بھی چھین لی. بہت غلط بات ہے, یہ تو غلط بات ہے, اس میں پروٹیسٹ ہونا چاہیے. بالکل. تو وہاں میں نے جب ڈی ایس پی صاحب سے بات کی تو ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ صبح 40واں ہے, میں صبح آؤں گا بات کروں گا. تو ہم تو جب اسپرے کرنے کے لیے گئے تھے تو اس سے پہلے ڈی جی صاحب نے ہمیں بلایا تھا, ڈی جی رینجر نے, تو ساری این جی اوز والے اکٹھے تھے, ان کے نالج میں تھی. خیر میں نے پھر جو نمبر انہوں نے دیا تو ان سے بات چیت ہماری ہوئی, 15-20 منٹ میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. تو حقیقت یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گھر کے اندر اسپرے کریں, کیونکہ وہ ایک کھلا ماحول ہے, تو گھر کے اندر کے لیے ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ گلی میں کر سکتے ہیں, محلے میں کر سکتے ہیں, کسی کے گھر کے اندر سے, کیونکہ سب سے زیادہ وہاں اغوا والا مسئلہ ہے, اور ہم ایسی جگہ پر گھوم رہے تھے کہ جہاں کبھی این جی اوز گئی ہی نہیں ہے, کیونکہ بالکل دریائے سندھ کا اندرونی علاقہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرا جو قبیلہ ہے وہ سب سے زیادہ اندرون سندھ میں دریا کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور الحمدللہ پڑھی لکھی فیملی ہیں, گورنمنٹ میں بھی ہیں, مجھے ان کے تعاون سے خاص پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی. کیونکہ ہمارا جو گوپانگ قبیلہ ہے واحد قبیلہ ہے جس میں 5 مادری زبان ہیں. اچھا جی, سریکی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, عربی بھی ہیں اور ہند کو بھی ہیں. 5 مادری زبان. یہ تو چلیں آپ کے توسط سے ہمیں یہ چیز, سب لوگوں کی مادری زبانیں آپ بولنے والے لوگوں میں سے آپ ایک ہیں کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ چیز ریزالو ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ آ کر جو کہ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں
وہ کوئی سوری یا ایکسکیوز بھی کرتے ہیں یا اپنی آکڑ میں ہی رہتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہوا کہ جب میں نے بات کی اور گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو اس کے بعد 3 دن وہ میرے پاس آتے رہے میرے کمال دیرو والے آفس میں. صحیح. میں نہیں تھا, میں اپنے کام میں مشغول تھا. تو ہمیں تو خدمت خلق کرنی ہے, کوئی اگر ہمیں برا بھی کہتا ہے یا ہمارا برا بھی چاہتا ہے تو ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والی ذات ہے. میں اس کا ریوارڈ آپ کو یہ نہیں کہ میری ٹرانسمیشن میں آپ آئے ہیں. کیمرہ وہی ہے جو ہر چینل پر یوز ہو رہا ہے, سیٹلائٹ وہی ہے جو ہر چینل یوز کر رہا ہے, لیکن آپ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے تاکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے, صرف یہ علاقہ نہیں دیکھ رہا, پوری دنیا میں آپ کا یہ شو ایئر ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بدر منیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں گے, اور اس کے بعد ہم مزید سوالات کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی چینل, آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں. ایک بار پھر مجھے حاضر کا شرف حاصل ہوا, اور جو آپ کی گفتگو میں نے سنی اس پر آپ نے جیسے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے تو میں یہ کلام بھی میں پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے. سبحان اللہ. بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. اور ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ. ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ. وہاں سرکار آئیں گے, سخی جانے گدا جانے. وہاں سرکار آئیں گے, سخی جانے گدا جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں, محمد مصطفیٰ جانے کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. وہاں سرکار آئیں گے, سخی جانے گدا جانے. اور شعر دیکھیے کہ ہمیں تو سرخ ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو سرخ ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا
नास ज़माने का है क्या नास बुरा जाने भला जाने खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कारी उबैदुल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे अपने गेस्ट से कि किस तरीके से हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ों का फुकदान है, यानी तालीम का अगर फुकदान है या सोचने समझने का फुकदान है या हम सोचना समझना चाहते नहीं चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी बात कि हज़रत अली का कौल है कि अक्लमंद शख्स या दुनिया में अक्लमंद वो शख्स है जो अंजाम सोचकर काम का आगाज करता है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, रहमत सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों का सिलसिला माशाल्लाह से जिस तरह रोज़ाना ही आप देख रहे होते हैं, एक अलग ही एक बज़्म सजी होती है, नए मेहमान होते हैं और माशाल्लाह सबसे जो है वो सिलसिला बना होता है नात ख्वानी का, गुफ्तगू का। तो हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शाज़िया नदीम ने। अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ कलाम से पहले मैं बोलूंगा कि कहते हैं कि जब रहमतें बिखर रही होती हैं, लोग रहमतों की सूरत में आपके साथ आते हैं तो इनको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। कल हमारे इस रहमत के फरिश्ते ने ज्वाइन नहीं किया था हमें, और आज जो है वो मैं ऑनर बोलता हूँ कि ज्वाइन रोज़ किया करें ताकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कहते हैं कि जब आप जैसा भाई साथ हो तो जहां हमारी गलतियां होती है छोटी छोटी सी, वो क्लैरिफाइड होती हैं। मुश्ताक भाई हमारे साथ मौजूद है जिनको हम प्यार से मुशी भाई भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मुश्ताक भाई? अल्लाह का करम जी। आपको भी 19वां रोजा मुबारक हो। कल हमसे मग़फ़िरत का अशरा भी जुदा हो जाएगा, तो बाकी ये कि आते रहा करें। आप सेट पर तो आते हैं, सामने स्क्रीन पर नहीं आते तो बुरी बात है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने एक बात कही कि मतलब मुझसे सीखने को आपको मिलता है, जी। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं देख रहा था जिस तरह से आप बताते हैं और जब हम आपको सुनते हैं उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि हम कम इसलिए बोलते हैं ताकि दूसरा ज़्यादा बोले, और हम तो उतना ही बोलेंगे जितना आता है, लेकिन हम अगर दूसरे को सुनेंगे तो उससे हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हमारी नॉलेज तो एक महदूद है, लेकिन हम जब जिन लोगों को ज़्यादा सुनेंगे तो उतना ज़्यादा हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सेम हियर, मैं भी यही कहता हूँ कि मुश्ताक भाई जो आप छोटे छोटे वाकयात बयान करते हैं या हम ऑफ द ईयर अगर बात कर रहे हैं तो मुश्ताक भाई जो एक्ट करके दिखाते हैं, इंशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन के बाद एक सेगमेंट रखना है जिसमें मुश्ताक भाई सबको एक्ट करके दिखाएंगे। आज मेरे पास एक मैसेज भी आया था और उन्होंने यही बात की, आपका नाम कोट करके, कि जो लास्ट इन्होंने पाकिस्तान को ओन करने पे जिस तरह से जो एक वाकया हमें सुनाया, और वो वाकई वो सच्चा वाकया था, तो वो चीज़ फिर लोगों को लगा और दिल पे जैसे कहते हैं कि टची एक सिलसिला, तो वो माशाल्लाह लोगों ने बड़ा पसंद किया था। तो इसी तरह का एक होता है कि जब हम साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसे निकलती हैं। आज हमारे प्रोग्राम में क्या बताना चाहेंगे, कौन सी ऐसी बात कि जो चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से वो अच्छा करें, और जो आप अच्छा कर रहे होते हैं, ये अनदेखा सौदा है, उसका पता नहीं होता कि इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला जो है आपको अच्छाई का सिला ज़रूर देता है। मैंने एक छोटा सा किस्सा पढ़ा था कहीं पे कि एक मियाँ बीवी एक जंगल में कहीं खो गए, तो चलते चलते थक गए। एक जगह पे एक कुआं था, प्यास लगी उनको, तो उन्होंने मियाँ ने बीवी को बोला कि वहाँ से पानी भर के ले आओ। वो शौहर जब पानी भरने गया, वहाँ पे उसने एक अजीब मंजर देखा। कुएं के अंदर एक सांप था, एक मेंढक को खा रहा था। तो मेंढक अपनी जान बचा रहा था, सांप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। फाइनली ये हुआ कि जब उस बंदे ने ये सीन देखा तो उसके दिल में एक रहम जागा कि मैं किसी तरह इस मेंढक की जान बचाऊं। तो उसने क्या किया, अपने गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा काटा और सांप को फेंका।
تو اس طرح سے سانپ کا پیٹ بھی بھر گیا اور مینڈک کی جان بھی بچ گئی. سبحان اللہ. تو جہاں وہ کام کرتا تھا کسی دربار میں, وہاں پہ اس کو مارنے کا پلان بنایا گیا. تو بادشاہ نے اس کو باہر بھیجنے کی سازش کی کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے, اور ساتھ میں گارڈز بھیج دیے گئے کہ ان کو وہیں ختم کر دیا جائے. تو بیگم نے اس کو بولا کہ آپ کو بادشاہ بھیج رہا ہے, آپ جا رہے ہو, لیکن جب آپ باہر جاؤ گے دروازہ کراس کر کے تو آپ کو 2 آدمی ملیں گے. دونوں آپ کو بولیں گے ہم آپ کے خادم ہیں, آپ ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو آپ ان کو کہیے, ایک بوڑھا ہوگا ایک جوان ہوگا, تو آپ ان کو کہیے کہ جو بوڑھا ہے وہ آپ کے گھر کی ڈیوٹی دے, اور جو جوان ہے اس کو آپ ساتھ لے جائیں, وہ آپ کی جان بچائے گا. شوہر حیران ہوا کہ ایسا کیوں ہوگا. تو بیوی نے کہا کہ تمہیں یاد ہے ایک بار ہم جنگل میں کھو گئے تھے, ایک کنویں میں جو جب پانی بھرنے گئے تھے وہاں ایک سانپ ایک مینڈک کو کھا رہا تھا, تو آپ نے سانپ کو اپنے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے کھلایا تھا, اس سے سانپ کا پیٹ بھی بھر گیا تھا اور مینڈک کی جان بھی بچ گئی تھی. تو وہ دونوں جو انسان کی شکل میں آئیں گے وہ سانپ اور وہ مینڈک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہو. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یعنی اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ دونوں وہاں موجود تھے. وہ نیکی گھوم کے آتی ہے کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی صورت میں. یہی میں آپ کو کہتا ہوں آنے کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ڈائریکٹ سمجھاتے تو سمجھ نہیں آتا, لیکن واقعے کے صورت میں سمجھایا لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا یہ پراپرلی. اسی کے ساتھ خوبصورت بات کے بعد نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں گے. تو شائزہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شائزہ خوش آمدید کے کہتے لیے ہیں. ایک شعر پیش کروں گی نعت سے پہلے. ماشاءاللہ کہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ, کہ جبریل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی, وہ بھی ہے اور میں بھی دربان مصطفیٰ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کو اس پیاری سی بسم سجانے کے صدقے سے مدینہ پاک کی بادب حاصل نصیب عطا فرمائے. اللہم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جان فتقہ بلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. میری قسمت کو جگا دو یا رسول, ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول. سوئی مل جائے بھی آبھی ہو گئے, سوئی مل جائے بھی آبھی ہو گئے. تم جو آ گئے مسکرا دو یا رسول, تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول. خواب میں تشریف لا کر ایک بار, خواب میں تشریف لا کر ایک بار, دید کا شربت پلا دو یا رسول, دید کا شربت پلا دو یا رسول. آگ بیمار ہے میری طبیب,
शिफाए कामिला दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, सबकी किस्मत को जगा दो या अल्लाह माशाअल्लाह। और इसी के साथ साथ शायद हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपकी इस सदा के सदके हम सबको अपने घर का और नबी के घर का मेहमान करे। और जी साइमा, अब क्या सवाल है? मैं आपकी तरफ आती हूँ वर्दा। जिस तरह से आपने बताया कि लोग इस तरीके से आपके पास आते हैं जो पेशेंट्स हैं, तो ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा आपको पता है मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारी उनके साथ जो ज्यादती भी की जाती है, तशद्दुद बहुत ज़्यादा। तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि कोई पेशेंट इस तरह के आते हैं, आप लोग किस तरह टैकल करते हैं फिर उनको? जी, ऐसे बहुत से पेशेंट्स आए हमारे पास। अभी लास्ट टाइम आई थिंक 2 महीना पहले ही ऐसा केस हमने देखा था, जो कि मेमनगोट की तरफ से एक पेशेंट हमारे पास आए थे। तो उस औरत को उसके हस्बैंड ने बुरी तरीके से मारा था। अच्छा। और वो एक मेरे एक बहुत अच्छे पेशेंट हैं, क्योंकि पूरी फैमिली को मैं ही देख रही होती हूँ। वो उनको लेकर आए थे मेरे पास कि डॉक्टर वर्दा इनको देखें, इसके हस्बैंड ने इसको बुरी तरीके से मारा है। और जबकि उसकी शादी को मुश्किल से 2 या 3 महीने ही हुए थे। और उस वक्त मेरे ख्याल से उसको कोई औलाद वगैरह भी नहीं थी। इतनी बुरी तरीके से मारा था। उसकी पूरी फैमिली उस लड़की की, उसकी मदर, उसकी सिस्टर सब उसके साथ आई थी। ब्लड जो है यहाँ पे बाकायदा जम गया था सर में। और चक्कर, जैसे पता जब सर में चोट लगती है ना, तो फिर उसकी वजह से जो सर्वाइकल पेन और फिर वो चक्कर वाली कंडीशन, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी लड़की। अच्छा। बहुत बुरी कंडीशन में हमारे पास आई। तो डॉक्टर मैं ये पूछूंगा कि जब अगर कोई लड़की ऐसे आती है और वो आपको आके कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, या मैं इस फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, मेरी मदद करें, तो अगर सीरियस इंजरीज हैं तो क्या आप पुलिस कॉल करते हैं उस टाइम पर, पुलिस की मदद लेते हैं या नहीं, फिर आप कहते हैं कि मामला यहीं रफा दफा करना चाहिए? वैसे तो इस मामले में हम लोग पढ़ते नहीं। सही। और जैसे कि मैंने बताया कि जो पेशेंट उनको मेरे पास लेकर आए थे, तो वो खुद ही इस इत्तेफाक से पुलिस में थे। तो वो सारा मामला उन्होंने खुद ही हैंडल किया था। जबरदस्त। वो जो है उनको हमारे पास लेके आए थे कि हम इसको कुछ ऐसी कोई दवाइयाँ वगैरह दें, ऐसी कोई ड्रिप्स लगाएंगे, इसको तकलीफ में आराम आ जाए। सही। मैं ये जरूर कहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, इनके पास ये राइट्स होने चाहिए कि अगर कोई ऐसी खातून, कोई बच्चा या कुछ भी ऐसा जिसके ऊपर ज्यादती हुई है, तशद्दुद किया गया है, तो वाकई में वहां पुलिस का एक्शन जरूरी होता है। क्योंकि जब डंडा पड़ता है ना सर पे, तो हर कोई रुक जाता है। डंडा बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं इसी के साथ गोपाल साहब की तरफ चलूंगा। आपके, क्योंकि इंटीरियर में ये बहुत ज्यादा है कि एक कॉलर मेरा है, दूसरा किसी का ऊपर हो नहीं सकता, और फिर वो इस अना में तशद्दुद की तरफ जाते हैं, नीचा दिखाने की तरफ जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे केसेस में आप पुलिस की रहनुमाई लेते हैं या नहीं लेते, और फिर कैसे टैकल करता है कि कोई, इवन जरूरी नहीं कि फीमेल हो, मर्द भी अगर आपसे कुछ कहते हैं कि ये लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे या मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मुझे मारते हैं, तो फिर आप मदद करते हैं ऐसे लोगों की? देखें, सबसे ज्यादा जो देही इलाके हैं वहाँ तालीम का फुकदान है। ऐसा ही है। कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं, जो वडेरे लोग हैं, वो बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते। अच्छा। अंदरून सिंध में मैं गया हूँ, स्कूल के अंदर मेरे ख्याल में बच्चे कम और भैंसें ज्यादा नजर आते हैं। ऐसा ही है। और जब आप तालीम के साथ एक गेम खेलना शुरू कर देंगे, तो फिर मैं कहता हूं कि आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। जी मुश्ताक भाई, इस बारे में वैसे ये तो कराची के भी 3-4 जगह पे देखा गया कि आपकी जो क्या कहते हैं, मराकज जो बनाए जाते हैं सेहत के, उसको गाय भैंसों के लिए वक्त कर दिया गया। अगर वहां पे कोई ऐसे बंदे रहते जिनकी बहुत ऊंची अप्रोच है, तो उनके घोड़े वगैरह भी वहां पे बांध दिए जाते। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं? असल में मैंने देखा है कि ये जो वो जैसे भाई ने कहा कि तालीम का फुकदान है, और अवेयरनेस भी नहीं है हमारे लोगों में इतनी कि हम अगर इस किस्म की चीज़ देखें। अब तो सीएम हाउस के जो है कंप्लेंट सेल बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के कंप्लेंट सेल बने हुए हैं। आपकी अगर निचली लेवल तक नहीं कोई सुनवाई देता, तो आपको और रेस्क्यू के बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हम खुद भी बेहस हो गए हैं। हम खुद भी देखते हैं और अपना नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसी चीज़ों को। तो हमारा अपना भी बड़ा इसमें जो है वो कसूर है।
डॉक्टर वर्दा ने भी बताया, जैसे वो लेडी को तशद्दुद करके और वो ले आए, तो मेरा डॉक्टर साहबा से एक सवाल है कि इस किस्म के केसेस में मैंने हॉस्पिटल्स में देखा है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है वो केस अटेंड नहीं करते, कहते हैं पुलिस केस है तो पहले पुलिस को बुलाओ और ये करो, रिपोर्ट हो, उसके बाद हम देखेंगे। तो आप के पास कोई इस किस्म का मरीज आता है तो आप क्या डर नहीं लगता कि हम ये कर रहे हैं कल को कोई पुलिस केस ना बन जाए? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि शायद ये रॉन्ग है कि हम पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर किसी की जान जा रही है, हम फर्स्ट चीज़ है हम उसकी जान बचाएं। इंसानियत है, जी, पहले हमें चाहिए कि हम उसकी जान बचाएं, बाद में ये तो पुलिस सब बाद में आएगा ना। बंदा ही नहीं रहेगा तो पुलिस क्या करेगी? जबरदस्त बात है, वो यही चीज होती है। और साथ साथ इसी के साथ हम जो है वो मेहमान यहाँ पे बैठे, लेकिन उसामा ने हमें ज्वाइन इन किया है जो कि हमें खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएगा। और बिस्मिल्लाह उसामा। उसामा को देख के बल्कि मैं कहूँगी माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। आपकी मम्मा ने आपको तैयार करके भेजा है? हाँ, क्योंकि आपकी जो ये नफासत, आपका इमामा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, और बहुत अच्छा लगा देख के माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बेटा, कलाम सुनाइए। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आई न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी साथ चलता है। मेरा है सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुसाफिर जब किसी मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। खड़े लगते अगले तख्त भी दहलीज पर उनकी, खड़े लगते अगले तख्त भी दहलीज पर उनकी। फकीरों की सदाएं भी मेरे
सरकार सुनते हैं फकीरों की सदाएं भी मेरे सरकार सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज है और ये आपने पढ़ते ही चले जाना है और आप फिर देखिएगा कि कहाँ मुकाम होगा आपका और हम भी उसी लाइन में होंगे जहाँ आप हमें ऑटोग्राफ नहीं देंगे माशाल्लाह। क्योंकि देखो जिस हिसाब से ज़ीशान माशाल्लाह बच्चे की एज है और जो गला है इतना मजबूत, इतने तरीके से तुमने पढ़ा है ना, मुझे सुन के भी अच्छा लगा और साथ मैंने जो तुम्हारे मिलके पढ़ा है वो भी मुझे अच्छा लगा। इसी के साथ आपको मैं कहूंगा विश यू बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह ताला नजर बद से बचाए आपका भगवान साहब, आपका मुश्ताक भाई और आप दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं ये कहूंगा कि हमने उस पस मंजर को सामने जाहिर किया जिसको वाकई में हाईलाइट होना चाहिए था। आप हो या आप हो तो अल्लाह ताला इस काम में आपको मजीद बरकतें दे और अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी और कहते हैं ना कि लोगों की फलाह में का और बहबूद के लिए काम करने के लिए तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको ज्वाइन करने का। इसी के साथ हजरत अली का रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इतने सख्त मत बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम मत बनो कि तुम्हें लोग कुचल कर आगे निकल जाएं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जो सेगमेंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है आपको बड़ा पसंद है, बहुत अच्छी फीडबैक्स आ रही हैं क्योंकि नई आवाजें सुनने को मिल रही होती हैं। माशाल्लाह से बच्चे बड़े तैयारी से, बड़े जोश से इस सेगमेंट में होते हैं। और उस सेगमेंट का नाम क्या है? हमारे इस सेगमेंट का नाम है सरकार की नातें वाह भाई वाह। और इसमें साइमा इस वजह से भी बहुत ज्यादा लुत्फ आने लग गए कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। पहले अगर बच्चों की बात करें तो कुछ फॉर ग्रांटेड भी हो रहे थे। कल की बात ले लें ज़ीशान की, जिस तरह मेरे पास फीडबैक्स आई हैं, दोनों बच्चियों ने कमाल कर दिया था। जबरदस्त, ऐसे ही है। इसी के साथ साइमा आज हमारे पास इस मुकाबले के लिए दो शरीक मौजूद हैं जिनका पहले शरीक का नाम है मोहम्मद सुफियान और दूसरे शरीक जो है वो हाफिज कारी आजान बाबर इनका नाम है। और हाफिज कारी आजान बाबर के लिए मैं ये कहूंगा कि खुदा ने उनसे आंखों की बिनाई लेकर दिल के रास्ते खोल दिए हैं, दिल की आंखें खोल दी हैं कि वो माशाल्लाह हाफिज हैं। अच्छे अच्छे आंखों वाले हाफिज नहीं बन सकते और बगैर देखे उन्होंने हिफ्ज किया तो खुदा की खास रहमत है और आज ये रहमत सहर की जीनत बनी है माशाल्लाह। इसी के साथ मोहम्मद सुफियान माइक हाथ में पकड़िए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओ मदीने की फज़ा लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। हूँ गुलामाने मोहम्मद के
माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ मैं दानिश से रिक्वेस्ट करूंगा कि दानिश, इस वक्त हमें आपकी मदद की जरूरत है, जो कि नातख़्वाह है माशाल्लाह, कि हाफिज कारी अजान बाबर हमें जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। आप उनके हाथ में माइक पकड़ा दें, उनकी थोड़ी सी मामनत कीजिएगा दानिश जी। अजान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का, अगर जाना, अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का मकीने गुंबदे खज़रा को हाले दिल सुनाएंगे, कल तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, कल तुम न करोगे तो कलम कौन करेगा, गुंबदे खज़रा को हाले दिल सुनाएंगे, करम की जब नजर होगी हम भी जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अजान के लिए मैं ये कहूँगा कि शायद मेरे अल्फाज मेरा साथ ना दें और मैं मुकाबले से हटकर बात करूँगा कि अजान बहुत प्यारे अंदाज में आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई, और साहिबा एक दर्द बहुत ज्यादा, जो कहते हैं कि अगर आप इस बच्चे की पढ़ती, जब ये कलाम पढ़ रहा था तो आमीन बोले तो जरूर सरकार आपको भी अपने घर बुलाएंगे। जो दर्द इसकी आवाज में है बच्चे की, और जिस तरह से वो पढ़ रहे थे, मैं उनको देख रही थी, बस मैं यही कहूँगी कि इस बच्चे को अल्लाह ताला ने एक इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है,
اور یہ جو بینائی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو اتنی روشنی ہے جو ہم اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم آنکھ والے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ ٹھیک ہے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز عطا کی ہے کہ وہ روشنی ہے جو حقیقت میں ہم آنکھ والے نہیں دیکھ. لیکن ایک چیز میں سائمہ یہاں پہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور آنکھ کی روشنی لی ہے لیکن منافقت سے دور کر دیا ہے. ہم دیکھنے والے بڑے منافق ہوتے ہیں اور جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے وہ سب اچھا ہوتا ہے, جہاں فائدہ نہیں ہوتا تو دوسرا سب سے برا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں بالکل اس وقت تھوڑا سا کہتے ہیں کہ مقابلہ جب ہوتا ہے تو ہمیں ٹائم چاہیے. بالکل میں اپنے پی سی آر میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ڈیسائیڈ کریں, ہمارے پروڈیوسر صاحب پلیز کو ڈیسائیڈ کریں. جب تک ہم سجاد علی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. اور جن کو ان کی توجہ نے پالا ان کی رحمت نے جن کو نوازا, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں, ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو, وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. اور میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے, خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے, میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے, خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے. میرے سرکار کا یہ کرم ہے, بات میری بنائے ہوئے ہیں, تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. سجاد علی کہ آپ نے خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائی. میں چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ آج 2 بچے جائیں گے یا 1 بچہ جائے گا, تو اس کے بعد ہم فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی آسانی مجھے تھوڑی سی ہاں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ جو دونوں بچے ہیں نا وہ ایک تو مجھے اتنے پیارے لگے ہیں, دونوں بچے ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے پاس نعت خواں آ رہے ہوتے ہیں, جیسے کمپٹیشن کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ جو ایج ہے نا بچوں کی, میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے ماشاءاللہ پیش کیا ہے. اور یہ والی ایج وہ ہوتی ہے سائمس میں کرکٹ کھیلنے کا, باہر گھومنے کا شوق ہوتا ہے. میں تو یہ چاہوں گی مشتاق صاحب سے پوچھنا کہ آپ کو دونوں بچے ماشاءاللہ سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کی آواز بہت پیاری, لیکن آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کون سا بچہ آگے جائے اس میں سے؟ ایج کے حساب سے جو انہوں نے پرفارم کیا ہے تو ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھا کیا. اور آگے جیسے جیسے ان کی ایج بڑھے گی ویسے ویسے یہ اور پختہ ہوتے چلے جائیں گے اور اچھا گاتے نعت پڑھتے چلے جائیں گے. لیکن مقابلہ ہے تو مقابلے میں ظاہری بات ہے کسی ایک کو ہی چننا ہوتا ہے. اور مجھے پرسنلی جو لگا وہ آذان کاری حافظ کاری آذان بابر حافظ کاری آذان جو ہے انہوں نے
ماشاءاللہ کمال کر دیا. اور پھر جس طرح سے وہ اس میں انوالو ہو رہے تھے اور جس طرح وہ اس کی نعت کے ساتھ جو انصاف کیا ہے اس کے لیے تو ماشاءاللہ. تو میں یہ کہوں گا سیما، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقابلہ سخت تھا تو تھوڑا سا سسپینس ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آخر میں اناؤنس کرتے ہیں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. اور بالکل جی ویسے تو بہت زیادہ کلیئر ہے، لیکن کچھ باتیں سائمہ پہلے میں بولوں گا، فائنل آپ اناؤنس کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں جوائن ان کیا ہے محمد اظہر نے، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر جب تک اظہر جو ہے مائک سنبھال رہے ہیں، ایک شعر پیش کروں گی ان کے لیے، سارے نعت خوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ آپ دونوں بچوں کے لیے جو کمپٹیشن میں آئے ہیں، کہ رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، کہ میں نعت پڑھ رہا تھا سرکار سن رہے تھے، یہ راز اب کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں. اور مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، کہ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. سبحان اللہ، کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ. تو بالکل اسی کے ساتھ محمد اظہر بھی آئے ہیں اور حاضری سرکار قبول کریں گے کہ آپ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ. محمد اظہر کے واقعی میں کوئی بیان نہیں کر سکتے کہ مدینہ کیا ہے، اور جب دیکھ کر آ جائیں تو پھر اور زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کسی بھی چیز کو آپ اگر گرفت باندھ لیتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز حاصل ہو، تو اپنے رب سے لو لگا لیں، کیونکہ وہ بہترین نتائج دینے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ جس کی مثال سمپل سے یہ ہے کہ ہم اگلے سانس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو ہم بڑی بڑی باتیں کریں. لیکن ایک چیز میں نے زندگی میں دیکھی ہے ذیشان، کہ آپ اگر کہیں نہ کہیں کسی کے لیے کچھ اچھا کر جاتے ہیں تو
تو آپ کے لیے کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ دانش نے ہمیں جوائن ان کیا. دانش نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں کہ بے وقت تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت تو بے تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلی آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا اور جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، نسیمہ جانب بطحا خبر کل مدینے سے پلٹ آیا ہوں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. خوبصورت آپ نے پیش کی ہے یہ نعت کہ میرے استاد محترم صبی رحمانی کی لکھی ہوئی نعت، ان کی پڑھی ہوئی نعت، ان کے علاوہ مجھے کسی کی آواز میں سمجھ نہیں آئی، لیکن آج آن اسکرین میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اس نعت کا حق ادا کیا، کیونکہ یہ نعت آسان نہیں ہے پڑھنا، اور جس لیول پہ صبی رحمانی نے پڑھی ہے ماشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ جو ان کی بھی آواز کا فلو ہے، مٹھاس ہی مٹھاس ہے. مطلب میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں.
माशाल्लाह माइक की तरफ माशाल्लाह। please और साथ साथ ये बताइएगा। चीज के साइमा हमें के टाइम कम है, रिजल्ट्स अनाउंस करने हैं, तो मैं साथ साथ पहले हम सुफियान की बात करते हैं, उसके बाद हम हाफिज कारी अजान बाबर की बात करेंगे। तो सुफियान, आपने बीच में एक जगह पे आपका थोड़ी सी गलती हो गई थी आपसे, ऐसे ही है? माइक आप थोड़ा सा पास कर देंगे प्लीज उसको दानिश। ये चीज मैंने भी नोट की थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि बच्चों को थोड़ा, लेकिन हमें बताना है, क्योंकि ये चीज आपको बताएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाते हैं तो वो चीज फिर आपको समझ में आती है कि हाँ यहाँ पर कुछ बारीकियां हैं। ठीक है, तो आपने अगली दफा जब भी नात पढ़नी है भागना नहीं है, आपके पास ही टाइम है और आप ही पढ़ के जाओगे। साइमा या मैं आपसे माइक नहीं लेंगे और आपसे, इतना ठीक है? अच्छा आप लेकर चले थे सुफियान माशाल्लाह स्टार्टिंग से ही, लेकिन वो लास्ट में जो अंतरा जो लिया ना उसमें थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो बैलेंस कर लिया आपने माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा किया। इसी के साथ हाफिज कारी अजान बाबर के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप इनके वालिद हैं, ठीक है? बाप साइमा ये छत होती है, ये साहिबान होता है कि माशाल्लाह मुसलसल वो जब पढ़ रहा है उस वक्त से इनके वालिद मोहतरम वहां खड़े हैं। हाँ। और मैं ये कहूंगा खुदा का हसीन तोहफा है जी आपके पास, और अल्लाह ताला इसको मजीद तरक्कियां दे और मजीद इसकी हर मुश्किल आसान होती चली जाए। और अजान के लिए मैं ये कहूंगी कि माशाल्लाह से इतना खूबसूरत पढ़ा कि मैं ढूंढ रही थी कहीं कोई कुछ ऐसी बात, ऐसी लचक मुझे नजर आ जाए कि कुछ पॉइंट्स की वजह से, लेकिन मेरी आंखें इतनी नम हो गई सुनते हुए, तो बस मैं तो खो गई थी नात में। बहुत प्यारा। साथ साथ साइमा ने मुझे ये भी कहा था कि जीशान अगर कोई भी बात हो मैं लड़के इसको आगे लेके जाऊंगी, लेकिन कहीं कोई ऐसे सीन ही नहीं बना कि मुझे लड़ना पड़े। तो साइमा फाइनली रिजल्ट अनाउंस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन हमारे साथ जा रहा है? मैं तो ये कहूंगी कि दोनों ही हमारे साथ जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि माशाल्लाह सुफियान ने भी कम मेहनत नहीं की है, और जिस तरह से वो स्टार्टिंग से लेकर गए थे तो मैं बस सुन रही थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने माशाल्लाह से लिया। तो दोनों बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। आपको तो खड़े होकर सलाम करना चाहिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कान में भी लगा है, माइक भी लगा है, तो अल्लाह ताला इसी तरीके से आपकी सरपरस्ती में इसको रखे। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी देखने वाले हैं सिर्फ इतना गुमान याद रखें कि आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसकी कदर करें, क्योंकि खुदा ने आप पर ये आजमाइश इसलिए डाली है कि जन्नत का रास्ता हमवार हो जाता है, और जो इनकी बेहतरीन परवरिश करता है या बेटियों को बोझ नहीं समझता, जन्नत वाजिब हो जाती है। और इसी के साथ आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और घर जाके मजीद प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है? आप दोनों का बहुत अच्छा। और दानिश आपके लिए तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। दानिश से मैं कुछ बात कहना चाह रही थी, वो इंटरप्ट हो गया था। मैं यही बात कहूंगी कि आपने जो कलाम मुंतखब किया है ना उनके पढ़ने का ऑन स्क्रीन, तो ये हर किसी की हिम्मत भी नहीं बन सकती इस कलाम को पढ़ने की। तो मैं किस तरह आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कैसे आपने इस कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक तो ख़ास फजलो करम है माशाअल्लाह। और फिर मेरी आदत है कि मैं जब कोई कलाम तैयार करता हूँ ना या कोई पढ़ता हूँ उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, किसी से सीखते हैं या कोई उस्ताद हैं? जी मेरे उस्ताद मोहतरम है बदर मुनीर साहब हैं। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर जब भी कहीं कलाम पढ़ने जाता हूँ तो पहले मैं अपने वालिदैन को सुनाता हूँ। अच्छा सुभान अल्लाह। वो अगर मेरी गलती निकालें तो मैं उसको सुधार के फिर आगे पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। ये क्लिप जो आपका होगा ना आज नात का, मैं स्पेशली जो मेरे उस्ताद हैं सबीर रहमानी साहब, उनको मैं ज़रूर ये दिखाऊंगी भी, सुनवाऊंगी कि देखें माशाअल्लाह आजकल जिस तरह से ये कलाम ही इतना खूबसूरत है, हर किसी की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कलाम भी खूबसूरत है, उसको आपको निभाया भी बहुत खूबसूरती से, ठीक है जी? इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम भी चाहेंगे इस सेगमेंट से इजाजत। अब इसके बाद आलिम और सनागर आप देखेंगे राव करामत के साथ, और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि जो तुमसे जले उसकी जलन की कभी उससे नफरत मत करना, बल्कि उसकी जलन की इज्जत और कहते हैं ना कि उससे मोहब्बत करना, क्योंकि ये वही शख्स है जो तुम्हें अपने आप से ज्यादा बेहतर समझता है। और एक बात और कहूंगी कि अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट रखिएगा, ये वही मुस्कुराहट होती है जो आपको बहुत हिम्मत दे देती है बिल्कुल आगे बढ़ने की और जिंदगी गुजारने की। इसी के साथ मुझे और सायमा अहमद सदीकी को इजाजत दीजिए। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा कल मगफिरत के अशरे के आखिरी रोजे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम। सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर के सेगमेंट आलिम और सनागर देखने वाले तमाम नाजरीन को राव करावत सनागर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ناظرین، آج 19ویں سحری ہے اور 19 رمضان 40 ہجری وہ افسوسناک دن ہے کہ جس دن کوفہ کی مسجد میں عبد الرحمن بن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کیا، اور جس کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ آج بھائی بھی تھے، میں نے سوچا بھائی کو بھی کہتا ہوں آ جائے، تو لے کر آتے ہیں نا آپ۔ پھر میں نے کہا یار وہ کہیں گے یہ زیادہ فری ہو گئے۔ نہیں دیکھیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے مفتی صاحب، جب آئیں موسٹ ویلکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ نے کرم ملکہ۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول سجاد علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ اچھا مفتی زاہد اسلم صاحب، چونکہ آپ کو جلدی جانا ہوتا ہے تو میں سوالات کا آغاز آپ سے ہی کرنا چاہوں گا۔ میں ایک ان کی کوالٹی بتا دوں۔ جی میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ امام ہیں، امامت فرماتے ہیں مسجد میں، ماشاءاللہ۔ اور یہ ان کی میں نے یہ خوبی دیکھی کہ امامت میں نے بھی کی، مگر یہ کہ میڈیا کی وجہ سے میں کبھی نماز میں جماعت پڑھانے پہنچتا تھا، کبھی نہیں پہنچتا تھا، چونکہ ظاہر چینل پر آپ کافی لوگوں کو آپ نالج دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی لوگ ہوتے ہیں، یہاں تو کچھ زیادہ لوگ سنتے ہیں، تو اس بیس پر مگر میں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی کوالٹی۔ وہ کسی چینل پر ملاقات ہوئی، یار مجھے اس حساب سے چلنا ہے کہ میں یہاں پر چینل پر بھی لوگوں کو دین کی پیغام دوں اور امامت اور ڈیوٹی بھی پوری کروں۔ کیا بات، اس بات پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میری جانب سے بھی آپ کو سلام۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور مزید استقامت اور بالقیامت تا قیامت بالکرامت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات، اور جب وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں جو کہ 9 عمر تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من اسلم علی۔ آج کا آپ نے بہترین سوال کیا۔ میں یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا ہے، اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ جس عظیم ہستی کو موضوع سخن بنایا اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ جس عظیم ہستی کو موضوع سخن بنایا اس نے آنکھیں بعد میں کھولیں جب تک کہ چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا، یعنی چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر آنکھیں کھولیں۔ اچھا حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں یہی ہے کہ اول من اسلم علی، بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ مولا علی تھے۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے میں امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی جلد 5 باب مناقب علی صفحہ نمبر 642 حدیث نمبر 3735 ہے، اور معجم کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 406 اور حدیث نمبر 12151، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 102 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی دوسری روایت ہے، لفظ دوسرے ہیں، لفظوں میں تھوڑا رد و بدل ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ اول من اسلم علی برسولہ، کہ سب سے پہلے بچوں میں، جو ہمارا کیونکہ موقف یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں۔ اچھا یہ روایت بھی مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 367 پہ موجود ہے، اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443 اور حدیث نمبر 4663، اور مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 32106، اور معجم کبیر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 452 حدیث نمبر 1102 ہے۔ کیمرہ مین بھی بولے ماشاءاللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے جب آپ کی عمر 7 برس تھی۔ یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو آج کل ہمارے پاکستان میں شور مچا ہو کہ جی جو کہ مذہب کی تبدیلی کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو، لیکن مولا علی جب اسلام لائے تھے آپ کی عمر 7 برس لکھی گئی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا گیا کہ آپ کی عمر 8 برس تھی۔ تو دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو بچپن میں لائے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بچپنا ہے،
بلوغت ہوگی تو اسلام لانا. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ اگر 9 عمر بچہ یا چھوٹی عمر والا بچہ یا بلوغت سے پہلے کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کا اسلام لانا قابل قبول ہے, بلکہ اس کا احترام کیا جائے, اس کا استقبال کیا جائے. اور پھر یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور آپ کا تعارف کیا ہے. کتاب کا نام میرات المناجی, اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 412 ہے. اور اس کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128 ہے. اور اس کے علاوہ الاصابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود ہے. اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ بات ہے, تاریخ الخلفاء صفحہ 132 اور خلفاء راشدین صفحہ 313. اچھا, یہاں پر آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ عام الفیل کے 30 سال کے بعد حضرت علی دنیا میں تشریف لائے, 13 رجب المرجب اور بروز جمعہ, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تشریف لائے. اس کائنات میں تشریف لائے, میرے آقا نے ان کو اس قدر القابات فضائلات سے نوازا کہ ابو تراب بھی ان کا لقب کنیت رکھ دی گئی, ابو الحسن بھی ان کو کہا گیا, حیدر کرار, مرتضی, شیر خدا, مولا علی, مشکل کشا, یہ ساری چیزیں ان کو در مصطفیٰ سے ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ سارے علوم, یہ سارے فضائل کہاں سے ملے؟ آپ نے بتایا کہ خدا کی قسم یہ سارا کمال لعاب مصطفیٰ کا ہے. یعنی میرے آقا کا جو لعاب دہن تھا, اس لعاب دہن کی برکتیں ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اتنے سارے علوم عطا فرما دیے. اچھا, جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. اچھا, اس میں بھی 2 مختلف آراء ہیں. بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں ہوئے, بہت سارے فرماتے ہیں کہ ہوئے ہیں. اچھا, جن کا یہ موقف ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے, ان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی, آپ نے مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 531 پہ لکھا, اور مکتبہ نوریہ رضوہ کی یہ چھاپی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب اضاءۃ الخفا جلد 4 صفحہ 406 پہ لکھتے ہیں, اور مکتبہ قدیمی کتب خانہ. اور اس کے علاوہ علامہ جامی نے شواہد النبوہ صفحہ 160 پہ اس بات کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. تو یہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہونا, اس میں کسی قسم کی کوئی مخفی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی اعتراضات والا مسئلہ نہیں ہے. بس اللہ نے ان کو شان دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی اور اللہ کے گھر میں ہی شہادت ہوئی. سبحان اللہ, کیا بات. اچھا مفتی صاحب, اپنے عنوان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. وہ پروگرام شروع ہونے سے قبل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں ہمارے ویڈیوز کے اوپر. تو ایک صاحب, بلکہ مفتی صاحب نے مفتی صاحب کے ویڈیو کے اوپر کمنٹس کیا کہ یہ 2 منٹ کا مسئلہ آپ 6 منٹ میں کیوں بیان کرتے ہیں, اتنے سارے حوالہ جات کیوں پیش کرتے ہیں, 2 منٹ کی گفتگو ہے, آپ جواب دے دیں. تو اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اس کا میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو میرے والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ جب بات کرو تو آپ کی بات میں دم ہونا چاہیے. میرے والد صاحب نے یہ فرمایا, کیا بات. اور میرے اساتذہ کرام نے بھی یہ فرمایا کہ کچھ الگ کر کے دکھاؤ. کہ حضور الگ کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے اندر اعتماد اور اپنی باتوں کے اندر اتنی تاثیر پیدا کرو کہ سامنے اگر کوئی مخالف بھی سنے نا تو وہ بھی آپ کا گرویدہ ہو جائے. تو بہرحال یہ ایک انداز ہے, یہ ایک بڑوں کا حکم ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ ایک ذاکر نائک کی کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے حوالوں سے بات کرتا ہے, اور ایک اور انجینئر نام کا بندہ ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑی پتے کی باتیں کرتا ہے. میں تو نہیں جانتا کسی انجینئر کو, میں صرف اپنے انجینئر کو جانتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ انجینئر ہیں. اور میں نے پھر یہ سوچا کہ ہم اہل سنت کسی سے کم نہیں ہیں. ہمارا ہر عالم دین, ہر سنی کے سر کا تاج ہے, لیکن ان علماء کرام نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, حوالے دیا کریں, مستند باتیں, تاکہ ہر کسی کی ڈیوٹیاں بٹی ہوئی ہیں. جیسے حضرت ہے, ان کی اپنی الگ الگ ڈیوٹی ہے, اور انہوں نے بھی میری تائید کر دیا کہ یہ کام اچھا کرتے ہیں, کرنا چاہیے. تو اس لیے دیکھیں کہ ایک بات ہوتی ہے 1-2 منٹ میں تھوڑا سا حوالے اور آگے پیچھے سے تھوڑا سا رابطہ جوڑنا پڑتا ہے. رابطہ جوڑ کے بات کریں گے تو سننے والے زیادہ مطمئن ہوں گے. بالکل, بے شک بے شک. آپ کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ یہ جو حضرت فرما رہے ہیں نا, میں ان کی تائید میں حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کی بات لاتا ہوں کہ امام محمد بن حسن جو ہے نا, جب اس امام اعظم کے پاس آئے اور کہا میں عالم بننا چاہتا ہوں, تو کہا کہ تم حافظ ہو, چھوٹے تھے آپ, کہنے پہلے حفظ کرو, جو حافظ ہوگا میں اس کو عالم بناؤں گا. تو اب وہ چلے گئے, 1 ہفتے بعد آ گئے, ایک حضرت پڑھنا چاہتا ہوں. کہا تم کو پچھلے ہفتے تو بولا تھا کہ تم کو عالم بننا ہے تو پہلے حافظ ہو. کہ حضرت 7 دن میں نے ضائع نہیں کیے, 7 دن میں حفظ کیا.
اب امام اعظم کی شرط تھی کہ پہلے وہ عالم بننے والا پہلے حافظ ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر آپ جب دلائل دیں گے تو آپ حافظ قرآن ہوں گے تو آپ کے دلائل مضبوط ہوں گے, آپ کو یاد کرنا آسان ہوگا. تو ایسی صورت میں جب دلائل کو آپ حافظ قرآن ہوں گے, دلائل دینا آپ کے لیے آسان ہوگا, یاد کرنا آسان ہوگا. تو اس صورت میں یہ جو ہمارے مفتی زاہد صاحب جب حوالہ جو ہمارے حوالے کرتے ہیں, اس حوالے کو ہمارے حوالے کرنے پر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ آپ اس بات پر اتھینٹک لا رہے ہیں, یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہوا میں تیر نہیں چلایا جا رہا. ان کی جب یہ کتاب کا نام اور صفحہ نام, اور اب کوئی بھی بندہ ٹک کر کے نکالے گا دیکھ کہ ہاں بھائی صحیح کہا, ہوا میں تیر نہیں چلایا, اس بات پر اور پکا یہ تو ہاں. اور دوسرا ہمارے معاشرے میں چاہیے کہ ہم کسی کوالٹی کو دیکھیں تو اس کوالٹی کو ایکسیپٹ کریں, نہ کہ اس پر تنقید کریں, اور پھر خالی ایکسیپٹ کریں بلکہ دوسرا اسٹیپ یہ کہ اس کو ہم اگر ہم سے ممکن ہو تو وہ کوالٹی اپنے اندر اپنانے کی بھی کوشش کریں. بالکل. اور روز صاحب یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں, میں بتانا نہیں چاہتا تھا, علماء مفتیان کرام جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. میں پھر بھی تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ جب آپ یا کوئی اور مجھے ٹاپک دیتے ہیں تو میں پوری رات سوتا نہیں ہوں. میں آپ کو یہ کلیئر کر ہی دیتا ہوں آج مسئلہ, کہ جو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی اتنا لمبی بات کر دی یا اتنا کر دیا, یہ بڑا مشکل کام ہے. پوری رات میں مختلف کتابیں پڑھ کے ایک جگہ پہ مواد جمع کرنا, پھر اس کے بعد میری ایک بک ہے اس پہ میں وہ سارے حوالے نوٹ کر کے پھر ان کو حفظ کرتا ہوں. یعنی بیٹھ کے یاد کرنا, یاد کر کے پھر جب میں آ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں بھی پڑھتا رہتا ہوں, جیسے قرآن کی منزل یاد کرتے ہیں, تو پھر جا کر یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ دین کی خدمت ہو, اور جو بھی بندہ ہمارا کوئی کلپ یا ہماری کوئی ویڈیو دیکھے تو وہ بڑی سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اس کو مواد مل جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چیزیں ہمیں وہاں ملیں گی. اب جیسے انہوں نے زاہد بھائی نے کہا نا کہ حضرت علی کی ولادت جو ہوئی وہ کعبہ شریف میں, اب انہوں نے حوالہ جو فرمایا, انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے لکھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علم کے پہاڑ, شاہ ولی اللہ علم کی چٹان, یعنی علم کے پہاڑ. اب ان کا انہوں نے نام لے کر, ان کی کتاب کا حوالہ دے کر, اس کا صفحہ بتا کر, اس سے کیا ہوا کہ اب جو معترض کہیں گے تو ہم کہیں گے اتنی بڑی شخصیت نے اپنی کتاب میں لکھا, اس میں مضبوطی آ گئی. بالکل. اچھا, عنوان کی جانب آتا ہوں, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے روشن پہلوؤں پر آپ روشنی ڈالیں. اصل میں بات یہ ہے کہ بڑا اچھا شعر تھا, وہ آگے آ جائے گا, وہ زہر سے نکل گیا. وہ یہ ہے کہ ایک شاہ صاحب کا پتہ چلا وہ آئے ہوئے ہیں, تو میں ان سے ملنے گیا, بلکہ نہیں ان کی دعوت کی. جب ان کی دعوت کی تو ان سے میں نے کہا کہ حضرت کچھ مجھے بتائیے کچھ. وہ میری عادت ہے کہ بزرگوں سے ملتا ہوں اور کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کرتا ہوں, جو سخی ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا نہیں, جو بخیل سنا ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیتے, صرف اپنے اولادوں تک رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اپنے اور نہ دیں, مگر جو سخی ہوتا ہے وہ نوازتا ہے. تو ایک شاہ صاحب کی دعوت کی اور وہ آئے, تو میں نے ان سے کہا حضرت مجھے کچھ بتائیے نہ کچھ. وہ کہنے نہیں بھائی میں کیا بتاؤں. میں نے کہا حضرت کچھ تو بتائیے کچھ. کہنے بات یہ ہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ کوئی میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, بس ایک کام کرتا ہوں. میں ایک تنہائی میں جب رات کو بیٹھتا ہوں تو میں صرف ایک نام لیتا ہوں, اسی کی تکرار کرتے رہتا ہوں, اور وہ نام اور وہ اسم ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. اور یہ عرض کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے میں ان کے بارگاہ میں اس شخص کا معاملہ عرض کرتا ہوں, یہاں تک کہ وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عرض کرتے کرتے, میں نے کہا کتنی تعداد میں عرض کرتے ہیں, کہ کوئی تعداد کا تعین نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے قلب کے اندر کیفیات کا غلبہ جب تک نہ آ جائے. عرض کرتے 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 کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ دل کو سوز و گداز کی کیفیت آتی ہے, دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, جس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان سے جو عرض کر رہا تھا ان کی توجہ شروع ہوتی گئی, اور ان کی طرف سے فیضان آ رہا ہے, اور وہاں سے تصرفات شروع ہو گئے. اور اس کیفیات کے بعد جب غلبہ ایک وقت میں آ کر دل کو ایک جو وہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب عرض کر دیا, کام ہو گیا, کہا میں اب جا کر ٹھہر جاتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں جب ٹھہر جاتا ہوں دل کو سکون مل جاتا ہے. اگلے دن اس بندے کا فون یا رابطہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ کام ہو گیا. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, جس کو ڈوبا ہوا بھی پلٹ کر دیکھے ہم عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ میں جب کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو اچھا یہاں پہلے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جب کسی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں ناد علی کو پڑھتا ہوں, اور ناد علی میں آتا ہے ناد علی یا مظہر العجائب, کہ علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہے. تو تجد ہو عون لک فی النوائب, پہ تم اپنی مشکل میں تم اس کو اپنا مددگار پاؤ گے.
ہر غم اور ٹینشنوں کے اندر ان کے مدد. تو اب علی کو پکارو. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نعت علی پڑھ کر عرض کرتا ہوں, اور جب میں عرض کرتا ہوں تو پھر وہ مشکل جیسی بھی ہو, مشکل کشا کا جب نام لیا جائے اور مشکل پھر ٹھہرے گی, تو کہا کہ الحمدللہ وہ میری مشکل دور ہو جاتی ہے. اور یہاں تک کہ علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف الکبریٰ میں فرمایا, آپ نے نقل کیا, اور شمس المعارف الکبریٰ بہت روحانیت کی بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو علی علی کرتا ہے, اس علی کا ورد کرتا ہے, اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے, وہ ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وجہ بھی بتائی, فرمایا علی علف سے مشتق ہے, اور علف کا معنی بلندی. اور جب بندہ علی علی کہہ کر اس کی استقامت اور اس کی تکرار کر کے جب وہ تکرار کرتا ہے تو اللہ اس کو مقام بلندی میں مقام ولایت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ, جو آپ فرماتے سلونی اما شئتم, جو چاہو مجھ سے سوال کرو. آپ سمندر تھے, آپ سے کہا یہ مقام آپ کو کیسے ملا, کہ آپ سے حضرت عمر فاروق بھی کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کوئی ایسا مسئلہ آیا, یعنی ایسا, اس سے پتہ چلا کہ عمر فاروق حضرت علی کو کتنی اہمیت دیتے تھے, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ ایسا آیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر کہنے کہ ان کا دیکھنا عبادت, حضور نے فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم آج ان صحابہ کے حوالے سے اختلاف کروا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کیا. میرے والد تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی کی خلافت پہلے نمبر پر تھی, اور حضرت علی سے خلافت نہ دی بلکہ ابوبکر صدیق کو دی, اور ان کی جو ہے وہ ان کو نہ دیا, تو یہ حضرت علی کی توہین کر دی. ہمارے والد مثال دے کر فرماتے کہ توہین کر دی, کیونکہ علی کوئی جنگل کے شیر نہیں, وہ اللہ کے شیر ہے. اور اللہ کے شیر کے سامنے, جنگل کے شیر کے سامنے سے کوئی بوٹی کھینچ کر لے جائے, چھین کر لے جائے, وہ شیر کی توہین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی رضامندی تھی حضرت علی کی, جبھی تو صدیق اکبر کی خلافت ہوئی, عمر فاروق کی خلافت ہوئی, عثمان غنی کی خلافت ہوئی, حضرت علی کی رضامندی. ورنہ شیر خدا اگر نہ چاہتے تو یہ خلافت کیسے کرتے. ان میں آپس میں محبت تھی. اور آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر تفرقات, اختلافات, لڑائیوں کو نہ پیدا کریں. انہوں نے پیار رکھا, آپس میں محبت رکھی, ایک دوسرے کو کوآپریٹ کیا. ہم کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. بالکل, بے شک ہمیں آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اچھا, ایک صاحب نے کہا کہ یہ مجھ سے سوال کیا کل ہی, اور اتفاق سے وہی بات سامنے آ گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو وہ صاحب کہتے ہیں اس رسی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, رسی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے جہاں تک پہنچنا ہے پکڑ کر اور اپنی ہمت لگا کر, اپنی قوت لگا کر اس جگہ پہنچ سکتے ہیں. یہ رسی میں وہ صلاحیت ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ اللہ کی رسی ہے کہ جس کو پکڑ کر اپنی ہمت سنبھال کر اپنی قوت لگا کر آپ اب رب تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس رسی سے مراد جب ہم حضرت امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے, مفسرین سے پوچھتے ہیں بتائیے, تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے, اور اس سے مراد ایک فرمان یہ ہے کہ اہل بیت کرام ہے. اب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ قرآن ہے. آج ہم لسانیت میں بھی جو ہے وہ بھٹکے میں ہیں اور ٹکڑے ہوئے ہیں, تفرق میں بھی ٹکڑے ہوئے ہیں. جب اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کے معنوں میں ایک معنی جمع ہونا, یہ جمع کرنا, اور قرآن وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی جب نکلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو رسوں کو چوستی ہیں, پتوں سے, پھولوں سے, درختوں سے چوستی ہے. کسی میں نمکینیت ہوتی ہے, کسی میں کھٹاس ہوتی ہے, کسی میں کڑواہٹ ہوتی ہے, کسی میں بدذائقی ہوتی ہے. وہ سب کو چوس کر جمع کرتی ہے اور ایک میٹھا بنا کر شہد بناتی ہے. اسی طرح قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو یہ فلاں زبان کا یہ لسانی تعصب کو مٹا کر, تفرقات کو مٹا کر, سب کو جمع کر ایک مسلمان بناتی, ایک عاشق رسول بناتی ہے. آج ہم جو تفرقوں میں پھرے ہوئے ہیں, ہم لسانی تعصب میں پھرے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کہ قرآن سے دوری ہو گئی ہے. آج بھی اگر ہم اس قرآن پر آ جائیں گے تو ہمارے اندر کے اندر وہ شہد والی مٹھاس آ کر ایک مسلمان بن جائیں گے. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری گفتگو. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آپ کی گفتگو بھی اسی طرح میٹھی ہوتی ہے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں
کہ تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. ہم بارگاہ حضور میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھے ہیں، نظر آپ فرمائیں. اب یہ پتہ نہیں بتانا چاہیے نہیں، پر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ان کی نگاہ نہیں، حقیقت ہے ہماری کیا حیثیت ہے، یہ تو ان کی نگاہ کا کرم ہوتا ہے کہ کچھ کرم نوازی ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں سجاد علی صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک کلام. جی سجاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا